میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میری جد بھی ان کی غلام تھی، میری جد بھی ان کی غلام تھی۔ میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا۔ میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میری جد بھی ان کی غلام تھی، میری جد بھی ان کی غلام تھی۔ میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. نور ثنائے شہ سے منور وجود ہو. سبحان اللہ. نور ثنائے شہ سے منور وجود ہو. وقت سحر ہو اور زباں پر درود ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ شعر جناب مظہری صاحب کی محنت ہے اور ظاہر ہے شاعر کا نام لینا جس میں حصہ ظاہراً زیدی صاحب کا بھی رہا اور بہت ہی خوبصورت شعر. یہ اس شہر کی برکت ایک عطا اس شہر کی اور جس طرح سے مرحوم حمدانی صاحب نے پیش کیا. یقیناً ہم سب غلامان رسول ہیں اور آل رسول ہیں اور انشاءاللہ اللہ اسی غلامی میں ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے انشاءاللہ. ناظرین کرام، پروگرام ہے نعت کا سلطان. ہمارے ساتھ ہمارے ججز بھی موجود ہیں اور ہمارے ننھے پہلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں. ججز کا تعارف جس طرح سے ہم ہمیشہ کرواتے ہیں، مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ، حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب. آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں نعت خوانی میں اور ابتدائے کلام بھی آپ نے کی آپ کے مشہور اس نعت سے جس میں آپ اور آپ کے بھائی دونوں ہی مل کر یہ کلام پڑھا کرتے تھے. آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں جناب سید محمد باقر زیدی صاحب. آپ شاعر اور ادیب ہیں اور شاعر رسول و آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے ساتھ ہمارے تیسرے جج جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب جو کہ نعت گو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی، اور گزشتہ چند برسوں سے سنجیدہ نعت گوئی اور نعت خوانی کے منظرنامے پر اپنی الگ پہچان بنا چکے ہیں. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی مہمان خصوصی جناب منیر حسین دگل صاحب جو کہ ایک بینکر ہیں، سوشل انٹرپرینورشپ اور موٹیویشنل سپیکر ہیں. سیرت کے حوالے سے ہم انہیں زحمت دے رہے ہیں کہ سیرت کے کچھ پہلو روزانہ کوئی نہ کوئی نقطہ بیان فرمائیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں اور آپ عمر میں چھوٹے ہیں مگر آواز بہت پختہ، انداز بہت پختہ. جناب محمد امیر علی قادری لاہور سے. آئیے دیکھتے ہیں نذرانہ عقیدت میں کیا پیش کرتے ہیں. تیری نگاہ سے ذرے بھی محروم گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے حضور حضور ہی کے کرم میں مجھے تسلی حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے
मेरी पनाह बने तेरी निगाह से जहाँ से वो गुजरे जहाँ ठहरे जहाँ से वो गुजरे जहाँ ठहरे वही मकाम मोहब्बत की जलवगाह बने तेरी निगाह से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही खूबसूरत औसाफ बयान हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं जजमेंट की तरफ जाऊं, मैं याद दहानी दिलाता चलूं कि इस नात का सुल्तान के मुकाबले में कुछ मेयारात है जिनके बिना पर बच्चों को यहाँ पर आने वाले नात खानों को परखा जाता है। पहले नात की अदायगी है, उसके बाद नात की तर्ज है, और फिर नात पढ़ने के आदाब हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव देखा जाता है। आवाज़ को पढ़ते हुए कहीं दो लख्त तो नहीं कर दिया गया, यानी एक मुरक्कब है या एक लफ्ज़ है उसको तोड़ ना दिया गया हो। और उसके बाद कोई नात ऐसी तो नहीं जो किसी फिल्मी या गाने की तर्ज पर यहाँ पर बच्चा पढ़ दे, उस पर भी नेगेटिव मार्किंग है। और नात अपने दिए गए वक्त में मुकम्मल करना ज़रूरी है। तो ये वो चंद उसलूब और नुकात हैं या उसूल है जिनकी बिना पर यहाँ पे आने वाले तमाम कंटेस्टेंट्स को जज किया जाता है। चलते हैं मरगूब हमदानी साहब की तरफ और जानते हैं इस बच्चे के बारे में कमेंट्स। जी माशाल्लाह, आपने अच्छा तारुफ कराया कि ये न्यू चैनल पे जो मुकाबला हो रहा है बच्चों का, ये बच्चों की तरबियत भी है। जी जी बिल्कुल, उनको इस तरफ ज़ौक़ शौक़ में इजाफ़ा हो, और तरबियत ये है कि उनको जब मुकाबलों में हिस्सा लेना तो इन चीज़ों की पाबंदी के साथ मुकाबला में हिस्सा लें। ये थोड़ा बच्चे ने माशाल्लाह सारा अच्छा पढ़ा, आवाज़ भी अच्छी, पढ़ा भी अच्छा। निगाह को ये लंबा कर रहा था, तेरी निगाह से, हाँ नहीं करना, तेरी निगाह से, सही है, हाँ को अलफ हो ना, है कि आगे अलफ हो फिर निगाह से होगा ना, ठीक पढ़ा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा आया था शुरू में जी, निगाह पढ़ते पढ़ते ना, अब अपने तरन्नुम के रंग में थे ना, आप ध्यान उधर था ना, सही, तो तेरी निगाह से नहीं, तेरी निगाह से। सही, बहुत सही, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया जी। बाक़िर ज़ैदी साहब, अशआर के हवाले से और अल्फाज की अदायगी के हवाले जी बिल्कुल, अमीर अली को पिछले साल भी मैंने सुना था, और ज़ाहिर है चूँकि अभी ये प्रोग्राम अना मिनल हुसैन, जी जी बिल्कुल, अभी ये जिस एज ब्रैकेट में है तो इसके जो वोकल कार्ड्स हैं ज़ाहिर है कि वो भी डेवलप हो रहे हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो मुझे इसकी नज़र आई। अब इंतखाब के हवाले से बहुत अच्छी इसने जो है वो नात का जो है ना वो इंतखाब किया है। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमाह बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने। बहुत खूबसूरत कलाम ये हाफिज़ मज़रुद्दीन मज़र साहब के कलम से निकला हुआ, और बड़ा अच्छा इसने जो है वो अपना वज़न और तलफ़ुज़ में कहीं मुझे कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आई कि जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करूँ। बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा अदा किया, बहुत खूब जी। हसनैन मज़हरी साहब जी, जिसकी तरफ क़िबला हमदानी साहब ने इशारा किया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने तरन्नुम को पूरा करने के लिए और ख़ूबसूरती को बढ़ाने के लिए लफ्ज़ की हुर्मत ख़राब कर देते हैं। ये सेम वही पहलू था कि आप कह रहे थे तेरी निगाह से, ठीक है, तेरी निगाह से, यूँ भी कहा जा सकता है। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा, मिसाल के तौर पे सिर्फ
تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرما بنے. نگاہ سے، نگاہ سے نہیں، اس سے لفظ کی حرمت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا، جب آپ نے ابتدائی کلام میں جب آپ نے حاضری کا آغاز کیا تو لفظ ذرہ آپ نے ناپختہ کہا. ذرہ تیری نگاہ سے ذرے جب آپ نے کہا اس کو ناپختہ کہا. اور باقی بہت زیادہ جگہ نہیں لینی. نعت ہے، نعت کو نعت ہی. باقی آپ نے اوورال بہت خوبصورت پڑھا ہے، لیکن یہ صرف فقط ایک تربیت کے لیے ہے کہ ضرورت سے زیادہ جگہ نہیں، چونکہ نعت تو پیش کرنی ہے نا. بہت خوبصورت پڑھا. یہ جگہ لینے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں. جی، جگہ لینے سے یہ مراد ہے، اصطلاح ہے یہ نعت. جی یعنی مختلف مقامات ہیں. یعنی آپ کوئی مرکی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر آواز کہتے ہیں، نیچے کہتے ہیں، صرف اتنی آواز چاہیے ہے جس سے نعت کے پس منظر میں جو معانی ہے ان کا اعلان ہو جائے. اچھا. چونکہ کلام کے لیے، کوئی بھی کلام ہے اس کے لیے طرز ایسی انتخاب کرنا ضروری ہے کہ جس نوعیت اور جس کیفیت میں کلام لکھا گیا ہے اس کلام کے لفظوں کے پس منظر میں جو معانی ہے طرز اس کو واضح کر رہی ہو. صحیح. کہ یعنی تربیہ کلام ہے تو المیہ طرز نہیں دینی، المیہ کلام ہے تربیہ طرز نہیں دینی. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا ضروری ہے. صحیح. تو اس لیے جتنی جگہ چاہیے ہیں کسی کلام کے لیے اتنی. اس نے بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے، لیکن جگہ صرف اتنی. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. صحیح. ٹھیک ہے. خیر الامور اوسطها، اعتدال سر میں بھی اور ہر چیز میں بھی. ماشاء اللہ. لگتا ہے قرات کے سلطان کا اثر یہاں پہ ہونا شروع ہو گیا. ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اردو سے عربی کی طرف جائیں، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف.